اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سورۃ الماعون، آیات 7، پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف، آخرت کو جھٹلانے والا عدل اجتماعی کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ دوسرا پیراگراف، خدا کا صحیح حق ادا نہ کرنے والا ریاکار بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ زمانہ نزول سورۃ الماعون اعلان عام کے بعد غالباً 4 نبوی میں نازل ہوئی۔ سورت میں سرداران مکہ کے خلاف فرد جرم ہے۔ سورۃ الماعون کا کتابی ربط۔ نمبر 1، پچھلی سورت قریش میں قریش کی احسان فراموشی کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ الماعون میں ان کی مذہبی منافقت کا تذکرہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے برہمن اور متولی ہوتے ہوئے آخرت فراموشی کے نتیجے میں نہ صحیح طور پر انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ اللہ کے حقوق۔ قریش دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت 35 میں ان کی نمازوں کا پول کھولا گیا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً۔ یہ نمازوں میں سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالی پیٹتے ہیں۔ اگلی سورت الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور اللہ کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ نمبر 1، یدعو دھکے دیتا ہے۔ نمبر 2، لا یحض حضا یحض ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے۔ نمبر 3، ساہون غفلت برتنے والے، بے پرواہ، بے خبر۔ نمبر 4، الماعون گھریلو استعمال کے برتن، ضرورت کی چھوٹی چیزیں۔ سورۃ الماعون کا نظم جلی۔ سورۃ الماعون 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 3۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ آخرت کو جھٹلانے والا شخص عدل اجتماعی کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ منکر آخرت نہ تو یتیم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ مسکینوں کے حقوق کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص غریب پرور کے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتا۔ انکار آخرت کے سبب انسان اخلاقی طور پر اس قدر ذلیل اور پست ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر دھتکارتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ قریش کے منکر آخرت کی عادت کی اخلاقی حالت تھی۔ آیات 4 تا 7۔ دوسرے پیراگراف میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ یہ حقیقت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، بے خبر ہیں۔ الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ریاکار نمازیوں کی تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ الذین ھم یراؤون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کیا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخرت کی زندگی پر یقین کامل انسان کو اللہ تعالیٰ کی خالص، پاک اور بے ریا عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسی نماز اور عبادت جو ذکر سے معمور ہو، خشوع و خضوع پر مشتمل ہو اور جو اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو کی آئینہ دار ہو۔ آخرت کی زندگی پر یقین کامل انسان کو مظلوم اور پسماندہ طبقات کے حقوق ادا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آخرت پر ایمان محکم سے ہی غریب پروری اور مسکین دوستی کے کلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مرکزی مضمون: قریشی لیڈر منکرین قیامت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ اللہ کا حق ان سے صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے اور نہ بندوں کا حق۔ ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا شخص ہی اللہ کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔